السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ محترمہ گلرانا آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. چلیے آج کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بل قلوبهم فی غمرۃ، مگر ان کے دل غافل ہیں. من ھذا ولہم، اس بات سے اور ان کے پاس. اعمال، اور بہت سے کام ہیں. من دون ذلک ہم لها عاملون، بلکہ اس سے تو ان کے دل غافل ہیں اور ان کے کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. نامہ اعمال کے مرتب ہونے کی حقیقت سے غفلت میں ہے. یعنی کہ ہم نے بھی پڑھا تھا نا لیکن لاسٹ آیت میں کہ اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال، حتیٰ کہ دل کے ارادے اور خیالات کا مکمل ریکارڈ رہتا ہے. ہمارے جو اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں نا، تو ان کو اللہ نے ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے کیا. اور ہماری چار چیزیں، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال، حتیٰ کہ ہمارے دل کے ارادے اور خیالات کا بھی مکمل قسم کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں نا، کرامن کاتبین، رائٹ اور لیفٹ شولڈر کے اوپر، وہ ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں. نامہ اعمال کے مرتب ہونے کی حقیقت سے غفلت میں ہے، جس کی وجہ سے ہر ظلم و زیادتی بلا تعامل کرتے ہیں. وہ لوگ دوسروں پہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور جو دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں، ان کے دل غافل ہیں. اور وہ اس وجہ سے غافل ہیں کہ وہ بہت سے برے اعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. جس کے دل اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ وہ یہ، چونکہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، تو ان کو وہ اس چیز سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ان کو ان کے ہر اعمال کا، ان کی ہر بات کا، ان کے ہر قول کا اعمال اور افعال تو ٹھیک ہے، لیکن قول جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی، اور دل کے ارادے کا اور خیالات کا بھی ہمارا حساب کتاب ہونا ہے قیامت کے دن. حتی اذا اخذنا مترفہم، یہاں تک کہ جب ہم مبتلا کر دیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب اذا ہم یجأرون، عذاب میں تو وہ بلبلا اٹھیں گے. حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ چیخنے لگے. ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ چیخنے لگے. لا تجأروا اليوم، کہا جائے گا مت چلاؤ آج. انکم منا لتنصرون، یقیناً تم کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہم کہیں گے کہ آج چلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. قد كانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تمہیں. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. مستکبرین، اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہوئے. بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، اس پر بپتیاں کستے ہوئے بیہودہ بکواس کرتے تھے. تم اپنے گھمنڈ میں میرے آیتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے تھے. قصے کہانیوں کو سمر کہتے ہیں، قصے کہانیوں کو. ہاں، سمر کہتے ہیں چیٹ نہیں، رات کو سنانے کے لیے جو قصے کہانیاں نہیں ہوتے، قصے کہانیاں نہیں سناتے. تو وہ تم میری جو اللہ پاک فرمائے تو میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے اور بیہودہ بات کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بکواس کیا کرتے. سامرن کا کیا معنی؟ سامرن سمر ہے. سمر کہتے ہیں رات کو سلانے کے لیے قصے کہانیاں پڑھنا. رات کو افسانہ، ہاں، بے ہوشی میں یا نیند میں جو بندہ باتیں کرتا نا، اس طرح. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو انتہائی بے نیازی کے عالم میں کسے کہانیوں کی طرح بیان کرتے ہیں. افلم یدبروا القول ام جاءہم، کیا پھر کبھی غور نہیں کیا انہوں نے اس کلام پر، یا آئی ہے ان کے پاس ما لم یأتی، کوئی ایسی بات جو نہیں آئی تھی. آباءہم الاولین، ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس. کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یہ جو کلام اللہ نے کیا، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس لیے منکر ہوئے تھے نا. نیکسٹ دیکھیے، کیا یا آئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی بات جو ان کے آباء و اجداد کے پاس پہلے نہیں. کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کے سردار وغیرہ تھے تو وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، وہ سرکش ہوتے تھے. کہتے تھے ہمارے تو آباء و اجداد میں بھی اس طرح کی. ام لم یعرفوا رسولہم، یا نہیں پہچانتے یا اپنے رسول کو. فہم لہ منکرون، اسی لیے یہ اس سے بدکتے ہیں. انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، لہذا اس کے منکر ہیں. بلکہ وہ اپنے رسول کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور انہیں صادق و امین کہتے اور سمجھتے تھے. ٹھیک ہے.
ہے. وہ جو کافر تھے, جو مکہ کے کافر تھے, جو مشرکین مکہ تھے, وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے اور پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے, حق بات کو ماننے سے منکر ہوتے تھے, پھر بھی انکار کرتے تھے. ام یقولون بہ جنۃ, یا یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے. بل جاءہم بالحق واکثرہم, نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آیا ہے وہ ان کے پاس حق لے کے, اور ان کی اکثریت للحق کارہون, حق کو ناپسند کرتی ہے. ٹھیک ہے, یا وہ کہتے تھے کہ اسے جنون ہے, بلکہ در حقیقت وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے, لیکن ان کی اکثریت حق بات کو ناپسند کرتی ہے. یہ رسول وسلم کے بارے میں ہاں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے تھے کہ ان پہ یہ جنون کا الزام لگاتے تھے, مگر وہ خود ان کے دل بھی گواہ دیتے کہ یہ شخص مجنون نہیں ہو سکتا. چنانچہ اپنی مجلس میں ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ ہم نے مجنو بھی دیکھے ہیں جو الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے, یہ تو مجنو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجنون. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, حالانکہ اگر پیروی کرنے لگے حق ان کی خواہشات نفس کی, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ, تو فساد برپا ہو جائے آسمانوں میں اور زمین میں اور ان میں جو ان کے درمیان ہے. بل اتیناہم بذکرہم فہم, بل نہیں بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت, اور وہ عن ذکرہم معرضون, اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتا تو یہ ارض و سماوات اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب درہم برہم ہو جاتا, بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے ذکر قرآن دیا ہے, مگر وہ اپنے ذکر سے ہی منہ موڑتے ہیں. کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کی خواہشات کے مطابق نازل ہوتے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ قادر مطلق بادشاہ تو نہ ہوا, بلکہ نعوذ باللہ کوئی کٹ پتلی حکمران ہو گیا. دوسری جانب چونکہ لوگوں کے مفادات اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں, چنانچہ اگر حق خواہشات نفس کا تابع ہو تو نہ صرف زمین فسادات سے بھر جائے بلکہ فساد آسمانوں تک جا پہنچے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ پاک ان کی خواہشات کے مطابق, دیکھیں نا ہر انسان اپنے اکارڈنگلی بہت سی لوگ اپنے اکارڈنگلی بہت سے رول اپنے اکارڈنگلی بنا لیتے ہیں, اپنے اکارڈنگلی مولڈ کر لیتے ہیں. تو یہ تو قرآن پاک ہے, یہ تو یونیورسل کتاب ہے. ٹھیک ہے, ایک ساری پوری دنیا میں یہ قرآن پاک ایک کتاب ہے جس کے اندر تمام زندگی گزارنے کے طریقے اللہ نے اصول بتائے ہیں, ہر طرح سے ہر اسپیکٹ سے اللہ پاک نے اس کے اندر بات کی ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ان کی خواہشات, حق بات جو اللہ کی بات ہے وہ تو حق اور سچ بات ہے نا. ٹھیک ہے, اور ہم نے سٹارٹ میں بھی یہ پڑھا تھا کہ حق کی اور باطل کی ہمیشہ ایک جنگ ہوتی ہے, اور حق اور باطل میں جو ہوتا ہے نا, حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور باطل کی جو سی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ہار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب حق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان کی خواہشات کے تابع نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب برہم ہوتا. کوئی انسان کسی کے اکارڈنگ بات کرتا, کوئی انسان کسی کے اکارڈنگ بات. اور یہ کتاب اللہ پاک نے یہ کفار مکہ کے مشرکین مکہ جو سے تھے ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری تھی, اور وہ اسی کتاب سے اللہ نے ان کے لیے نصیحت کے لیے کتاب اتاری تھی, اور وہ اسی سے منہ موڑے ہوئے تھے. اللہ پاک ان کے لیے ساری کتاب اللہ پاک نے اتاری. ام تسألہم قرضا فخراج, کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی معاوضہ, حالانکہ سلا ربک خیر, تمہارے رب کا کہیں بہتر ہے, وہو خیر الرازقین, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یا آپ ان سے مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کا رب کا دیا ہی بہتر ہے, اور وہی بہترین رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو آر دلائی ہے, ورنہ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی نبی نے دعوت دین کا اجر اپنی قوم سے نہیں مانگا, بلکہ اعلان کہہ دیا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر میں نے تم سے کچھ اجرت طلب کی ہو تو وہ تمہارے لیے ہی ہے. اللہ کے نبی, اللہ نے جو بھی پیغمبر تھے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے. اللہ پاک نے جو 1,24,000 پیغمبر بھی جو آئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے آئے تھے, اور سب نے ایک دعوت اللہ دی تھی, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی, اور سب نے یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی نے یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر قرآن پاک دیا
انہی کے لیے، ہم لوگوں کے لیے دیکھیں نا، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک رہنمائی کے لیے دیا، کس زندگی کے سارے اسپیکٹ اس کے اندر اللہ پاک نے کور کیے. اور کسی بھی نبی نے کوئی اجرت نہیں مانگی دعوت تبلیغ کی یا دین کی دعوت دینے کے لیے، کسی بھی نبی نے کوئی اجرت نہیں مانگی. تو اللہ پاک یہ فرمانا ان کو بتا رہے ہیں اللہ پاک مشرکین کو کہ اللہ پاک ہی سب سے وَإِنَّ الَّذِينَ لَيُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. لناکبون ہاں، کا اور کیا وہ لوگ جو مطلب ہے؟ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے وہ اس راہ سے ہٹ رہے ہیں. لناکبون ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، لناکبون ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے البتہ مڑ جانے والے ہیں. وہی نا، وہ آخرت سیدھے راستے سے مڑ جانا نا، اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت میں سیدھے راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سیدھے راستے سے ہٹ کر یعنی کہ سیدھے راستے سے مڑ جاتے ہیں، وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ کے چلتے ہیں. ایمان کے لوگ کس پہ؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. اچھا. وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر رحم کریں ہم ان پر بھی اور دور کر دیں ان کی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور اصرار کریں وہ اپنی سرکشی پر اور بھٹکتے پھریں. اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بھٹکتے جائیں، بہکتے جائیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے مبتلا کیا ہے ان کو عذاب میں. وَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن نہ جھکے یہ اپنے رب کے حضور. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. اچھا، اللہ پاک فرمانا اگر ہم ان پر مہربانی کریں ان کی تکلیف دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے. اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی آہوزاری کی. اشارہ یہ ہے کہ اس قحط ہو گیا تھا مکہ میں، نا قحط ہو گیا تھا. اس شدید قحط کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اہل مکہ پر نازل ہوا، شدید قسم کا قحط نازل ہوا، اور حالت یہاں تک آگ پہنچی کہ مردار کھانے کی نوبت آ گئی. اچھا. اور اتنی وہ کمزوری، ہاں نہیں، مشرکین مکہ جو کافر تھے، کافر تھے جو. اچھا. اور یہاں تک کہ کمزوری سے آسمان میں اتنی ان کو کمزوری جسموں میں ہو گئی کہ آسمان سے ان کو دھواں نظر آتا تھا. قحط سالی سے جب یہ نوبت آ گئی تو ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قرابت داری کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرو کہ قحط ٹل جائے. قریش کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ ہی یہ قحط دفع کر سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہی دفع ہوگا، مگر بدبختوں کو اللہ کے آگے سر جھکانے کی توفیق پھر بھی نہ ہوئی. اتنا شدید، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے نا، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں انسان کے اوپر. اب یہ کرونا کا عذاب ہے. شکر ہماری فیملی میں کوئی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، ہماری دور تک نہیں کسی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے. اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی آہوزاری کی. یعنی کہ جب اگر عذاب آ گیا ان کے اوپر تو بھی ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے عاجزی اختیار کر لیں، اللہ کے آگے جھک جائیں اور اللہ کے آگے سر جھکا لیں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے سارے کہ ہم اس قحط کا کچھ ہمارا علاج کریں، ہمارے لیے دعا کریں تاکہ یہ قحط ٹل جائے. اچھا. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازہ، ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، شدید ترین عذاب کا، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو یکایک وہ اس حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. اچھا. یہاں تک کہ ہم نے ان پر شدید عذاب کا در کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگیں گے. اب اشارہ جنگ بدر سے شروع ہونے والے بڑے عذاب کی جانب ہے. اچھا. بلس کہتے ہیں بھلائی سے مایوسی سے غمگین ہونا یا مایوسی کی بنا پر بھڑک اٹھنا. اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ آگے پھر جنگ بدر کا ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا. وَهُوَ الَّذِي
أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے کان، آنکھیں اور دل و دماغ. قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اشارہ جنگ بدر وہ ہو گیا ہے. انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں تو احساس نہیں کرتا. حالانکہ نابینا سے پوچھے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، اور بہرے سے پوچھے کہ کان کس قدر انمول ہے، تو اندازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا ہمارے جسم کے اندر، اللہ نے دی ہیں. اللہ نے ہمیں زبان دیا کھانے کے لیے، ٹیسٹ دیا، کان دیا سننے کے لیے، آنکھیں دیا دیکھنے کے لیے، اللہ نے دماغ دیا سوچنے کے لیے. کتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو سامنے اچھا ٹھیک ہے. اچھا کئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کئی اندھے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہوتی. کوئی اس طرح کے جن کا دماغ ہوتا ہے لیکن ان کا دماغ نہیں چلتا. کوئی اس طرح جن کے کان ہوتے ہیں وہ سن نہیں پاتے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اور ہمیں اس چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کا شکر، اللہ نے بہت آسانی والا، عافیت والا، رحمت والا معاملہ فرمایا. ہمیں سب چیز اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے ہو کے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں بدلنا اور رات اور دن کا ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور دن اور رات کا باری باری آتے رہنا اس کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے. آج ہم نے آیت نمبر 80 کمپلیٹ کی.